میرا نام احمد ہے اور میں اپنے شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ میرا موٹر سائیکل فروخت کا بزنس تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر ماہ لاکھوں روپے کما لیتا۔ میرا بہت بڑا شو روم تھا جہاں میرے پاس مختلف کمپنیوں کی موٹر سائیکل تھے۔ یہ بزنس مجھے میرے والد کی جانب سے ملا تھا۔ میں نے جب تعلیم مکمل کی تو ابو نے کہا کہ بیٹا، میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں اور اتنا بڑا بزنس مجھ سے اکیلے نہیں سنبھالا جا رہا، اس لیے تم نوکری کرنے کی بجائے بزنس سنبھال لو۔ میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ بہن بھائیوں میں بڑا تھا، اس لیے میں نے ابو کی خواہش کا احترام کیا اور نوکری کرنے کی بجائے ابو کا بزنس سنبھال لیا۔ مجھے بزنس سنبھالے 2 سال ہو گئے تھے۔ بزنس سنبھالنے کے 1 سال بعد ہی میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ میری بیوی کا نام نورین تھا اور وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اس کی پیدائش سعودی عرب میں ہوئی تھی۔ میرے سسر پاکستانی تھے، ان کا نام قادر تھا۔ روزگار کے سلسلے میں جب سعودی عرب گئے تو انہوں نے ایک عربی عورت جمائمہ سے شادی کر لی۔ 1 سال بعد نورین پیدا ہوئی تھی۔ میرے سسر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، جمائمہ اسی کمپنی کے مالک کی بیٹی تھی۔ کمپنی کے مالک میرے سسر کے کام سے بہت خوش تھے۔ ایک دن میری ساس کسی کام کے سلسلے میں اپنے والد سے ملنے گئی تو ان کی ملاقات میرے سسر سے ہو گئی۔ چند دن بعد کمپنی کے مالک نے میرے سسر سے کہا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے سسر نے گھر والوں سے مشورہ کر کے کمپنی کے مالک کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ نورین کی پیدائش کے بعد میرے سسر اور ساس میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلافات اس قدر بڑھے کہ بالآخر میرے سسر نے میری ساس کو طلاق دے دی۔ میری ساس نورین کو میرے سسر کے حوالے کر کے چلی گئی۔ میرے سسر نورین کو لے کر پاکستان آئے اور اس کی یہیں پرورش کی۔ اسے پڑھایا لکھایا اور اس کی شادی مجھ سے کی۔ میرے سسر جب پاکستان آئے تو دوبارہ سعودی عرب نہیں گئے۔ انہوں نے کبھی نورین کی ملاقات اس کی ماں سے نہ کروائی، البتہ اسے اس کی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی ماں سے بات کرنے کی اجازت بھی دی ہوئی تھی۔ نورین بتاتی تھی کہ وہ شادی سے پہلے بھی اپنی ماں سے فون پر بات کرتی تھی، لیکن ہماری شادی کے بعد اس نے میرے سامنے تو کبھی بات نہ کی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے پوچھا تھا۔ نورین کے والد میرے ابو کے بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے نورین کو شادی کی ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ابو سے اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے اپنے دوست سے بات کی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ نورین کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ چنانچہ ابو نے ان سے نورین اور میرے رشتے کے حوالے سے بات کی تو وہ نہ صرف راضی ہو گئے بلکہ ہماری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہم ہنی مون منانے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف گئے اور 1 ہفتہ وہاں گزارا۔ نورین میری سنگت پا کر بھی بہت مصروف تھی۔ ایک دن اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی تھی اور میری خواہش تھی کہ میری شادی آپ سے ہو۔ جب بابا نے آپ سے شادی کے بارے میں میری رضامندی چاہی تو میں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ ایک شام ہم میاں بیوی لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک اس کے موبائل فون پر ویڈیو کال کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا، پھر وہ اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ میرے سامنے ویڈیو کال کرنے کی بجائے چھت پر کیوں گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شام رات میں ڈھل چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، نورین کس کی کال تھی؟ نورین نے جواب میں کہا کہ سعودی عرب سے امی کی کال آئی تھی۔ کیونکہ نورین نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی امی کبھی کبھار اسے ویڈیو کال کرتی ہیں، اس لیے میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس دن کے بعد تو یہ روٹین ہی بن گئی۔ ہر شام نورین کی امی اسے ویڈیو کال کرتی اور وہ موبائل اٹھا کر چھت پر چلی جاتی اور کافی دیر تک چھت پر رہتی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی۔ میں جب بھی سرسری انداز میں پوچھتا تو وہ یہی جواب دیتی کہ سعودی عرب سے امی کی ویڈیو کال آئی تھی۔ امی آپ کو بھی سلام دے رہی تھیں اور آپ کی خیریت پوچھ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ساس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نورین کی ان کے ساتھ کوئی تصویر بھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی نورین ان سے ملنے سعودی عرب گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ تصویر بنوا لیتی۔ ویڈیو کال پر مجھے بات کرنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، البتہ میرے سسر کے پاس ان کی تصویر تھی۔ مجھے اپنی ساس کو دیکھنے کی بہت خواہش تھی۔
وہ عربی عورت تھی اور شاید نورین ان سے عربی زبان میں ہی بات کرتی۔ نورین کو عربی بھی آتی تھی اور وہ انگلش بھی بولتی۔ وہ کہتی کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو میں اپنے بچوں کو اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور انگلش سکھاؤں گی۔ میں سر ہلانے پر ہی اتفاق کرتا۔ مجھے انگریزی زبان تو آتی لیکن عربی پوری نہیں آتی تھی۔ جب نورین کو اس کی ماں کی کال آتی تو وہ فون لے کر چھت پر چلی جاتی۔ مجھے اب اعتراض ہونے لگا تھا کہ وہ چھت پر جانے کے بجائے میرے سامنے بھی تو اپنی ماں سے بات کر سکتی تھی۔ میری امی کو بھی نورین کی اس حرکت پر اعتراض ہونے لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے وہ چھت پر چلی جاتی ہے۔ میری 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے، وہ چاروں مجھ سے چھوٹے تھے۔ ایک بھائی جاب کرتا تھا جبکہ چھوٹا پڑھ رہا تھا۔ بہنیں پڑھی لکھی تھیں لیکن وہ جاب نہیں کرتی تھیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اسی لیے بہنوں کو جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ میرے کزن سے طے ہو چکا تھا اور اس کی شادی 2 سال بعد ہونا تھی۔ ایک شام جب نورین اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد کمرے میں آئی تو میرا موڈ خراب تھا۔ نورین نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے احمد؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نورین، آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو تم روزانہ اپنی ماں سے کرتی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں اب تم مجھ پر توجہ نہیں دے رہی، تمہارا سارا دھیان تمہاری ماں کی طرف ہوتا ہے۔ میری بات پر نورین ہنسی اور پیار بھرے لہجے میں بولی، احمد، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ میری ساری توجہ ہی آپ کی طرف ہے، لیکن کیا کروں، امی روز ہی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اب میں ان کو ناراض تو نہیں کر سکتی نا، پلیز ناراض نہ ہو۔ اس نے بڑے لاڈ بھرے انداز میں کہا تھا کہ میرا موڈ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا۔ وہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ وہ اپنا موبائل فون ہمیشہ ہی اپنے پاس رکھتی تھی۔ اگر وہ کچن میں جاتی تو اس کا موبائل اس کے ساتھ ہوتا، اگر وہ میرے ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی تب بھی اس کا فون اس کے پاس ہوتا۔ مجھے موبائل فون سے بڑی کوفت ہوتی، میں کبھی کبھی چڑ جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو گھر میں آتا تو میں اسے بند کر دیتا، لیکن نورین ہر وقت موبائل فون سے چپکی رہتی۔ ایک شام ہم نے میرے دوست کی بیوی کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرنا تھی۔ میں تیار ہو کر آیا تو نورین کمرے میں نہ تھی، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ اب نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا کمرے سے باہر نکلا تو امی سے سامنا ہو گیا۔ میں نے امی سے نورین کے بارے میں پوچھا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولیں کہ تمہاری چہیتی بیوی چھت پر موبائل فون پر باتیں کر رہی ہے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا تو نورین مجھے ویڈیو کال کرتی نظر آئی۔ اس نے اپنا موبائل اپنے چہرے کے سامنے کیا ہوا تھا اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو میری آواز سن کر نورین نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وہ بکھلا کر بولی، ارے احمد، آپ یہاں؟ میں نے کہا کہ نورین، ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلو اب اپنی ماں سے کہو کہ تم ان سے کل بات کرو گی، فی الحال ہمیں جانا ہے۔ نورین نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں امی کو خدا حافظ کہہ کر آتی ہوں۔ میں نیچے اتر آیا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ نورین آ گئی اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر دوست کی پارٹی میں روانہ ہو گئے۔ پارٹی میں میرے دوست کے گھر والوں کے علاوہ اس کی بیوی کے گھر والے بھی شامل تھے۔ چونکہ ہمارا تعلق بہت گہرا تھا اس لیے اس نے مجھے دعوت دی۔ میرے دوست کی بیوی اور اس کے گھر والے نورین سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ہم پارٹی میں رات 12 بجے تک رہے، وہیں کھانا کھایا اور جب گھر پہنچے تو رات کے 1 بج گئے۔ میں پارٹی میں بہت تھک گیا تھا، اسی لیے میں اگلے دن آفس نہیں گیا اور مینیجر کو کال کر کے کہہ دیا کہ میں آج آفس نہیں آؤں گا، تم شو روم سنبھال لینا۔ میرا مینیجر قابل اعتماد اور ایماندار شخص تھا، اس لیے مجھے اس پر بہت بھروسہ تھا۔ اگلی صبح میں دن 12 بجے تک سوتا رہا، جبکہ نورین مجھ سے پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ باقی کا سارا دن میرا گھر پر ہی گزرا تھا۔ اس دن 4 موٹر سائیکلیں فروخت ہوئی تھیں جن کے بارے میں مجھے مینیجر نے رپورٹ دے دی تھی۔ شام کو حسب معمول ہم لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ نورین کی امی کی ویڈیو کال آ گئی اور وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ امی کی کال ہے، بات کر کے آتی ہوں۔ وہ چھت پر گئی تھی اور میں لمبی سانس لے کر کمرے میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے پوچھا، ہو گئی امی سے بات؟ نورین مسکرائی اور بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہا، ہاں امی سے بات ہو گئی، وہ آپ کو بھی سلام دے رہی تھیں۔ میں نے وعلیکم السلام کہا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک میرے دل میں نورین کی امی کا خیال آیا تو میں نے اسے کہا، اگر کل تمہاری امی کی کال آئے تو ان سے میری بھی بات کرانا، میں بھی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر نورین کا رنگ اڑ گیا
और वो यूं साकित हो गई जैसे बुत बन गई हो। हैरत भरी निगाहों से इसे देखता रहा। नौरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना बात किए ही उठकर कमरे में चली गई, और मैं इसके इस रवैये को सोचने पर मजबूर हो गया। इसने जवाब क्यों नहीं दिया था? क्या वो अपनी माँ से मेरी बात नहीं कराना चाहती थी? मैं रात को जब कमरे में गया तो नौरीन सो रही थी। मैंने इसे जगाना मुनासिब ना समझा और लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर सो गया। सुबह मैं उठा तो नौरीन सो रही थी। मैंने इसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो सोई रही। मैं नाश्ता करके शोरूम चला गया। अपने ऑफिस में बैठा मैं नौरीन के रवैये के बारे में सोचता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नौरीन ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया था। आखिर वो किस बात से डरती थी? पता नहीं क्यों मुझे नौरीन पर शक होने लगा था कि वो अपनी माँ की बजाय किसी और से वीडियो कॉल पर बात करती है और मुझसे झूठ बोलती है कि वो अपनी माँ से बात करती है। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में नौरीन से दोबारा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं असल हकीकत जाने बगैर चैन से नहीं बैठूँगा। मैं कोई ऐसा तरीका सोच रहा था कि जिससे मैं नौरीन की हकीकत जान सकूँ। मैंने बहुत तरीके सोचे लेकिन कोई तरीका समझ ना आया। शाम को मैं घर देर से गया क्योंकि मैं नौरीन का सामना नहीं करना चाहता था। खाना मैं बाहर ही खा कर गया था। नौरीन ने मुझसे खाने के बारे में पूछा तो मैंने कहा था मैं खा कर आया हूँ। इसने मुझे परेशान देखा तो पूछा कि अहमद, खैरियत तो है? आप आज चुप से हैं, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं, आज शोरूम में बहुत काम था इसलिए थक गया हूँ। मुझे एक कप चाय बना दो। वो चाय बनाने चली गई और मैं यूट्यूब खोलकर मोबाइल को कनेक्ट करने के तरीके ढूंढने लगा, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मैं नौरीन के मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल कर सकता था। काफ़ी कोशिश के बाद मैं एक ऐसी वीडियो ढूंढने में कामयाब हो गया जिसमें एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने का तरीका बताया गया था। वो तरीका बहुत आसान था, मैंने आसानी से सीख लिया। अब मुझे नौरीन के फ़ोन से कनेक्ट करने का मौका चाहिए था। शुक्र है कि वो बाथरूम जाती थी तो अपना मोबाइल साथ नहीं लेकर जाती थी। मैं इसके वॉशरूम जाने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन इस रात वो वॉशरूम ना गई और इसका मोबाइल इसके तकिए के नीचे पड़ा रहा। मैं मुसलसल इसकी टो में लगा रहा, लेकिन कई दिन गुजर गए। मुझे इसके मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल ना हो सकी। मैं इसके साथ नॉर्मल अंदाज में रह रहा था। मैं इसे किसी किस्म की शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था। एक शाम वो मेरे लिए चाय बनाने गई तो अपना मोबाइल फ़ोन कमरे में ही छोड़ गई। मैं जल्दी से यूट्यूब पर बताए गए तरीके के मुताबिक अपने मोबाइल को नौरीन के मोबाइल से कनेक्ट करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा ना कर सका क्योंकि नौरीन ट्रे उठाए कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने खुद को कोसा और नौरीन का मोबाइल जल्दी से मेज़ पर रखा और ख़ुद बेड पर बैठकर अपने मोबाइल में बिज़ी हो गया। ऐन इसी वक्त नौरीन आई। इसने चाय मुझे सर्व की और अपना कप लेकर बेड पर बैठ गई। हम दोनों बातें करने में मसरूफ़ हो गए। मुझे अफसोस था कि मैं अपना मोबाइल इसके मोबाइल से कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुआ था। नौरीन रोज़ाना अपनी माँ से बात करने के लिए छत पर जाती और मेरी अम्मी कुटती रहतीं। दिन ब दिन मेरा शक पुख्ता होता जा रहा था। वो अपनी माँ से नहीं किसी और से बात करती थी। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। इसका चेहरा भी खिलता जा रहा था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो रहा था। मेरे दिल में यही ख्याल आता था कि नौरीन अपनी माँ के बजाय अपने किसी आशिक से बात करती है। शायद शादी से पहले इसका कोई आशिक था जो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसके वालिद ने इसकी शादी मुझसे कर दी। एक दिन मुझे अपना मोबाइल नौरीन के मोबाइल से कनेक्ट करने का मौका मिल ही गया। मैं शाम को जब घर आया तो नौरीन वॉशरूम में नहा रही थी और इसका मोबाइल फ़ोन बाहर पड़ा था। मैंने जल्दी से इसका मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट करने लगा। जब मैं अपना काम मुकम्मल करके सोफ़े पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था, मुझे देखते ही इसने सलाम किया और पूछा कि आप कब आए? मैंने सवाल का जवाब देने के बाद कहा कि मैं अभी आया हूँ। इसने असबात में सर हिलाया। मैं इस इंतज़ार में था कि वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाए छत पर अपनी माँ से बात करने के लिए जाए तो मैं इसकी बातें सुनूं और देखूं कि वो क्या वाकई अपनी माँ से बात करती है या अपने आशिक से बात करती है। सुबह शाम इसने अपनी माँ से बात ना की। वो मेरे पास ही कमरे में बैठी रही। कुछ हैरत हुई तो मैंने पूछ लिया, नौरीन, खैरियत तो है? तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगी? नौरीन ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे इसने मेरी चोरी पकड़ ली हो। फिर इसने कहा कि अम्मी आज ऑनलाइन नहीं हुई इसलिए इनसे बात ना हो सकी। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं, खैरियत तो है ना? मैंने मसनूई अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि तुम रोज़ छत पर जाकर बात करती हो, आज बात नहीं करने गई तो पूछ लिया। क्या तुम्हें मेरा पूछना बुरा लगा?
نورین نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ اگلے 3-4 دن تک اس کی اپنی ماں سے بات نہ ہو سکی۔ وہ آن لائن ہی نہیں تھی، شاید کہیں مصروف تھی۔ نورین بھی ان 3-4 دنوں میں اداس ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں نے اسے عاشق سے بات کرتے پکڑا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری بیوی کسی اور مرد سے عشق و محبت کی باتیں کرے، حالانکہ وہ میرے حق میں تھی اور اس نے مجھ سے محبت بھری باتیں کرنی چاہییں۔ اگلی شام کو میں شو روم سے گھر آیا تو نورین چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل فون آن کیا اور اسے نورین کے موبائل سے کنیکٹ کر کے واٹس ایپ آن کیا۔ نورین اپنی ماں کو ویڈیو کال کر رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر کچھ لمحے بعد اس کی ماں کی طرف سے کال آئی۔ جیسے ہی نورین نے کال پک کی تو دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ غصے کی شدت سے میری کن پٹیاں سرخ ہو گئیں اور میرے اعصاب تھن گئے، لیکن میں تحمل سے ان کی گفتگو سننے لگا۔ وہ عربی زبان میں بات کر رہی تھی، اسی لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مردانہ آواز سن کر میرا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میری بیوی اپنی ماں سے بات کرنے کے بہانے اپنے عاشق سے عربی زبان میں بات کرتی تھی۔ میں نے غصے سے موبائل فون بند کر کے میز پر رکھا اور نورین کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں نے اس سے ہر صورت بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نورین واپس آئی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، لیکن مجھے سنجیدہ اور غصے میں دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بولی، احمد، خیریت تو ہے؟ آپ غصے میں کیوں ہیں؟ میں پہلے اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتا رہا، پھر غصے سے بولا، تم چھت پر جا کر کس سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی؟ نہ جانے میرے لہجے میں کیا بات تھی کہ نورین ڈر گئی۔ جب وہ بولی تو ہکلا رہی تھی۔ میں اس سے آگے وہ نہ بول پائی۔ میں نے غصے سے کہا کہ ہاں بولو۔ نورین، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے سب سن لیا ہے۔ تم کسی مرد سے عربی میں بات کر رہی تھی۔ بتاؤ وہ کون ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم مجھ سے کیوں جھوٹ بولتی رہی کہ تم اپنی ماں سے بات کرتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہو۔ مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میرے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا میں بولتا جا رہا تھا، اور نورین حیرت سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے مجھے تک رہی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ اس نے میری باتیں سن لیں۔ آپ میری جاسوسی کر رہے تھے، یعنی آپ مجھ پر شک کر رہے تھے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں۔ میں روزانہ امی سے ہی بات کرتی تھی۔ 3 دن سے امی سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے امی سے رابطہ کیا تھا لیکن ان سے نہیں رابطہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران میرے بھائی کی کال آ گئی اور میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ امی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے ان کی مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ امی نے بابا سے علیحدگی کے بعد شادی کر لی تھی اور حفیظ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اندر ہی اندر شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کی۔ میری بیوی اچھی لڑکی تھی اور میں نے اس پر بغیر تصدیق کے شک کیا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا غلط ہو جاتا ہے۔ میں نے نورین سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی نورین پر شک نہیں کروں گا۔ واقعی بہت اچھی اور خدمت گزار بیوی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا بلکہ ایک دن اپنی ماں سے بھی بات کروائی۔ نورین بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود بھی کافی خوبصورت اور صحت مند ہے۔ مجھ سے بات کر کے بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے عربی میں مجھے تاکید کی تھی کہ بیٹا، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ میں تو نورین سے ملنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ کبھی اسے مجھ سے ملوانے سعودی عرب آ جاؤ، تم دونوں عمرہ بھی کر لینا اور مجھ سے بھی مل لینا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ چاہے گا تو ہماری ملاقات ہو جائے گی، اور اس دن کے بعد سے میرے دل سے سارا بوجھ اتر گیا تھا۔